أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ اپنی وحدانیت کا کہ دلائل بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندر میں اللہ ہی کے فضل سے چلتی ہے، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان انسانوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب موج کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو جائیں گے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، ان میں سے بہت کم لوگ جو ہیں اپنے اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر انسان جو ہے ناشکری کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو فلاں بزرگ نے بچا لیا، فلاں ہستی نے بچا لیا، فلاں پیر نے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری نشانیوں کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو غدار ہیں، جو ناشکر انسان۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غدار اور کفور بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں صبار اور شکور بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اس پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔